الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نہایت ہی قابل قدر شرکاء اجتماع، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دست بدعا ہوں کہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور پروردگار عالم ہم سب مسلمانوں کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہر نمازی بندہ امام ہو یا منفرد ہو، اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، وہ نماز کی ہر رکعت کے اندر ایک دعا مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم عطا کر۔
عالم ہے، جاہل ہے، نیک ہے، گنہگار ہے، مرد ہے، عورت ہے، جب بھی وہ نماز پڑھیں گے امام بن کر یا اکیلی نماز، تو ہر رکعت کے اندر وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما، اللہ مجھے سیدھا راہ عطا فرما، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا مانگتا ہے آدمی۔ سورۃ فاتحہ کی آخر کے اندر یہ دعا ہے، اور اگلی سورۃ بقرہ کی ابتدا کے اندر اس آدمی کی دعا کا جواب ہے کہ اے مجھ سے صراط مستقیم مانگنے والے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سارا قرآن پاک صراط مستقیم ہے، سارا قرآن پاک تیری دعا کا جواب ہے، سارا قرآن پاک تیرا مقصود ہے، جو تو نے مجھ سے صراط مستقیم مانگی، قرآن کریم پر عمل کر، یہی صراط مستقیم ہے۔ آغاز اللہ نے بڑے عجیب انداز میں فرمایا، الف لام میم۔ آپ دنیا کے بڑے سے بڑے عالم کے پاس جائیں، وہ الف لام میم کا ترجمہ نہیں کرتا۔ الف لام میم کہہ کے وہ ایک لفظ بولتا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اس کے معنی کا اللہ کو پتا۔ اگر میرے معروضات کی طرف توجہ ہے، ایک ایسا عالم جس کی دھوم مچی ہے دنیا کے اندر، ایک ایسا مفتی جس کے علم کا چرچا ہے پوری دنیا کے اندر، لیکن الف لام میم پر جب وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا معنی مجھے نہیں آتا، اللہ کو آتا ہے، تو کتنی ابدیت کا اظہار ہوتا ہے اور اللہ کی مالکیت کا اظہار ہوتا ہے کہ میں عبد ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، بس اللہ عالم بمرادی، رب جانے رب کی مراد جانے۔ علماء کرام نے الف لام میم کی کچھ توجیہیں کی ہیں کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جناب جبرائیل، اور میم سے مراد محمد کریم۔ اللہ قرآن دینے والے، جبرائیل امین قرآن لانے والے، اور سید الکونین قرآن کو وصول کرنے والے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر شک نہیں۔ ماشاءاللہ آپ خواندہ لوگ ہیں، عربی زبان کے اندر اگر قریب والی چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو کہا جاتا ہے ھذا، اور اگر دور والی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کہا جاتا ہے ذالک۔ قرآن کریم ہے تو ہمارے سامنے، لیکن پڑھتے ہیں ذالک الکتاب، وہ دور والا لفظ، کہ یہ وہ کتاب ہے جو کبھی لوح محفوظ میں ہوا کرتی تھی، یہ وہ کتاب ہے جو کبھی پہلے آسمان بیت العزت پر ہوا کرتی تھی، یہ وہ کتاب ہے جو سید الکونین کے قلب اطہر پر نازل ہوئی،
اور آج ہمیں رسول اللہ کے صدقے یہ عظیم کتاب مل گئی۔ بعض علماء نے لکھا کہ ذالکا اشارہ ہے دور کی طرف، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی بشارت آدم نے دی، یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر نوح نے کیا، یہ وہ کتاب ہے جس کا تذکرہ ابراہیم نے کیا، یہ وہ کتاب ہے جس کا بیان موسیٰ کلیم نے کیا، یہ وہ کتاب ہے جس کی خبر حضرت عیسیٰ ابن مریم روح اللہ نے دی۔ اے مسلمانوں، کتنے خوش قسمت ہو جس کتاب کی تعریفیں آدم سے شروع ہوئی تھی، اللہ نے بن مانگے وہ تمہیں عطا فرما دی۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کا تذکرہ آدم سے شروع ہوا تھا علیہ الصلاۃ والتسلیمات، اور وہ تمہیں مل گئی۔ پروردگار عالم نے فرمایا الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ جتنا بڑا عالم ہو، مفسر ہو، محدث ہو، شیخ ہو، مفتی ہو، الف لام میم کا ترجمہ حقیقی طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر ذرا میری طرف توجہ فرمائیں، امام الانبیاء پر جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو بعض بدقسمت لوگ کہنے لگے یہ اللہ کا کلام نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے بوڑھے لوگوں سے پرانی باتیں یاد کراتے ہیں اور وہ آ کر ہمیں بتا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ وحی الہی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کی آغاز کے اندر الف لام میم ارشاد فرما کر چیلنج کیا دنیا کے لوگوں کو کہ تم بھی عربی ہو، عربی جاننے والے ہو، اب تمہیں اپنی عربیت پہ ناز ہے، تکلم پہ ناز ہے، نطق پہ ناز ہے، کہتے ہو ہم فصیح ہیں، بلیغ ہیں، عربی جاننے والے ہیں، اور پھر آؤ اپنی علم کا مقابلہ و مظاہرہ کرو، الف لام میم کا ترجمہ بتاؤ۔ ساری دنیا عاجز ہو گئی الف لام میم کے ترجمہ کرنے سے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ کیا مقصد؟ جس کے قرآن ہونے میں شک نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں شک نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جمعے کا ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے، فرمایا ھدن الحمد سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن پاک ہدایت، بولو سبحان اللہ۔ الحمد ہدایت، سورۃ بقرہ ہدایت، نساء ہدایت، احزاب ہدایت، سورۃ مزمل ہدایت، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہدایت۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ توجہ کرنا، سارا قرآن کریم ہدایت ہے، لیکن ہدایت حاصل وہ کریں گے للمتقین، جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ میں یوں سمجھاؤں، ایک آدمی کا گلا خراب ہے، نزلہ ہے، جاتے حکیم صاحب کے پاس، حکیم جی میرا گلا خراب ہے، نزلہ زکام ہے مجھے، وہ دوائی دیتے ہیں، دوائی ہے لے لو، ساتھ کہتے خیال کرنا ٹھنڈا پانی نہ پینا،
خیال کرنا پکوڑے نہیں کھانے، خیال کرنا گھی والی روٹی نہیں کھانی۔ آ گیا آدمی دوائی بھی کھاتا رہا، یخ برف والا پانی بھی پیتا رہا، دوائی بھی کھاتا رہا، گندے پکوڑے بھی کھاتا رہا، دوائی بھی کھاتا رہا، گھی والی روٹی کہتے میرے حلق سے نہیں اترتی ایسے تو وہ بھی کھاتا رہا۔ اب یہ کہتے حکیم صاحب میں نے دوائی استعمال کی اثر نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے اللہ کا بندہ دوائی تو بڑی مزیدار تھی لیکن تو نے پرہیز نہیں کی، پرہیز کرتا دوائی فائدہ دیتی۔ اللہ فرماتے میرا سارا قرآن ہدن اول سے لے کر آخر تک ہدایت ہی ہدایت ہے، لیکن ہدایت ملے گی اسے جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ میں قرآن بھی پڑھتا ہوں اور ڈرامہ ایک نہیں چھوڑتا، قرآن بھی پڑھتا ہوں، صحبت میری برے لوگوں کے ساتھ ہے، قرآن بھی پڑھتا ہوں، نماز کے قریب بھی نہیں آتا، اور پھر گلہ کرتا ہوں اللہ کی رحمت کا۔ اللہ تو کہتا ہے قرآن ہدایت ہے، مجھے تو ہدایت مل نہیں رہی۔ جواب ملتا ہے المتقین، قرآن تو ہدایت ہے لیکن تو نے جو پرہیز نہیں کی۔ پروردگار عالم متقی ہے کون؟ توجہ فرمانا، قرآن کریم فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ میاں متقی کون ہے؟ آگے اللہ نے متقی لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائی۔ فرمایا پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے۔ اللہ کو دیکھا نہیں، وہ بھائی ملک آج تک تو آ گئی اگو تیا بانی جا دے بھی میرے ملک صاحب کو۔ توجہ بھائی، توجہ میری طرف۔ کون ہے متقی لوگ؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لے آئے۔ اللہ کو دیکھا نہیں مانتے ہیں، پل صراط کو دیکھا نہیں ایمان ہے، جنت جہنم کو دیکھا نہیں ایمان ہے، اللہ کے میزان عدل کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے، کائنات کے بادشاہ محمد عربی کی زیارت نہیں کی لیکن ایمان ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے اور رسول ہیں۔ فرمایا مؤمن متقی وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان بالغیب لے آئے۔ ایک دن حضرت سیدہ خدیجہ جو ہماری بڑی ابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا غمگین بیٹھی تھی، حضور اکرم تشریف لے آئے، فرمایا خدیجہ خیریت تو ہے؟ یا رسول اللہ وہ جو میرے چھوٹے بچے فوت ہو گئے ہیں میں ان کی فکر میں بیٹھی ہوں کہ جنت میں ہیں یا نعوذ باللہ کہیں اور ہیں۔ سننے کی بات ہے، حضرت پاک نے یوں گردن مبارک جھکائی، لو لگی ہوگی اللہ سے، نبی کی ہر آن و لمحہ تعلق ہوتا ہے اللہ سے۔ حضرت نے چہرہ انور اوپر کیا، فرمایا مبارک ہو تیرے بیٹے حوران جنت کے ساتھ جنت کی نہروں کے کنارے پر کھیل رہے ہیں۔ مبارک ہو تیرے بیٹے حوران جنت کے ساتھ جنت کی نہروں کے کنارے پر کھیل رہے ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد فرمایا خدیجہ اگر تو چاہے تو میں تجھے تیری آنکھوں سے دکھاؤں، اگر تو چاہے میں اللہ کو عرض کروں
اللہ میاں تجھے تیرے بیٹے جنت کے اندر کھیلتے ہوئے تیری آنکھوں سے دکھائے۔ ہاتھ جوڑ بیٹھی، کہتے یا رسول اللہ میرے دیکھنے میں شک ہو سکتا ہے، تمہارے فرمانے کے اندر شک نہیں ہوتا۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان بالغیب لے آئے۔ امام الانبیاء شب معراج تشریف لے گئے، واپس آئے، مشرکین مکہ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے کچھ حصے کے اندر ایک آدمی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جائے، بیت المقدس سے آسمانوں کو عبور کرے، پھر واپس آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صدیق کے راستے پر بیٹھ گیا کہ آج پتہ چلے گا۔ ابو بکر آئے، ابو جہل کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ کوئی مکے کا فرد ہو کر راتوں رات آسمانوں کے اوپر جا سکتا ہے، بیت المقدس پہنچ سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ کہا کس نے ہے؟ اس نے کہا تیرے یار نے کہا ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اگر کوئی اور کہتا ہے تو 100% جھوٹ کہتا ہے، اگر حضرت کہتے ہیں تو بالکل سچ کہتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ہے ایماندار جو ایمان بالغیب لے آئے۔ پروردگار عالم نے متقی لوگوں کی صفتیں بیان فرمائی، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لے آئے بن دیکھے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ تمام چیزوں کو ہم مانتے ہیں سید الکونین کی زبان پر اعتماد کر کے۔ جنت دیکھی نہیں، ایمان ہے کہ جنت ہے۔ جہنم دیکھی نہیں، ایمان ہے کہ جہنم ہے۔ پل صراط کو دیکھا نہیں، لیکن ایمان ہے کہ پل صراط ہے، کیونکہ امام الانبیاء نے فرما دیا۔ روایت سن لیں بڑی مزیدار، رسول اللہ کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، ان کی عادت مبارک تھی، حضرت جو بات ارشاد فرماتے جلدی جلدی لکھ لیتے تھے، جو بات حضور ارشاد کرتے یہ فوراً لکھ لیتے تھے۔ بڑے صحابہ کرام نے کہا عبداللہ کبھی حضور ناراض ہوتے ہیں، کبھی حضور خوش ہوتے ہیں، کبھی طبع شریف میں انبساط ہوتا ہے، کبھی انقباض ہوتا ہے، ہر بات تو حضرت کی لکھتا ہے۔ پوچھ لے ہو سکتا ہے بعض باتیں لکھنے کی ہوں، بعض باتیں لکھنے کی نہ ہوں۔ بات سمجھ آ گئی عبداللہ کو، عرض کرتے حضور ایسے مجھے بڑے صحابہ نے فرمایا، بتاؤ ہر بات لکھوں یا کچھ لکھوں کچھ نہ لکھوں؟ ہائے صدقے جاؤں محمد تیری عظمت پر، عبداللہ کے چاند تیری شان پر، آمنہ کے لخت جگر تیرے مقام پر۔ جب عبداللہ نے پوچھا، حضرت نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا عبداللہ میں جو بات کہوں لکھ لیا کر، وما ینطق الا بالحق، میری زبان جب بولتی ہے حق بولتی ہے۔ میں بولا اپنی مرضی کے ساتھ، جناب بولتے اپنی مرضی کے ساتھ، پیر صاحب بولتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ، عالم جی بولتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ، لیکن حضرت کی شان کیا ہے؟ رحمت سے آواز آتی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ دنیا والے بولتے ہیں اپنی مرضی سے، مصطفیٰ بولتا ہے خدا کی مرضی سے۔
فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی پہلی نشانی ہے کہ وہ ایمان بالغیب لائے گا۔ حضور نے فرما دیا عذاب قبر ہوتا ہے، عقل تسلیم کرے نہ کرے، ایمان ہے عذاب قبر ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا نیک اور صالح مومن کے لیے اس قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جو صبح تک، قیامت کی صبح تک وہاں سے ٹھنڈی ہوا اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ عقل تسلیم کرے نہ کرے، حضرت نے فرما دیا ایمان ہے۔ بس یہ میری نصیحت یاد رکھنا کہ حضور کی زبان کے سامنے کبھی عقل پیش نہیں کرنی۔ تیری میری عقل کی سوچ ہے کتنا، ہماری عقل کی پرواز ہے کتنا۔ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، حضرت نے فرما دیا اللہ ہے۔ کیسا ہے؟ کما یلی کو بے شان ہی، جس طرح اس کی شان ہے۔ ایک ہمارے عالم گزرے ہیں، والد صاحب کے استاد حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیوبند شریف کے مدرس تھے، پھر بہاولپور یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے رہے۔ حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت کے اندر ایک آدمی نے کہا حضرت اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ توجہ میری طرف، اگر اللہ ہے، یہ مائک ہے تو نظر آ رہا ہے، سٹینڈ ہے تو نظر آ رہا ہے، یہ میرے ہاتھ کی لاٹھی ہے تو نظر آ رہی ہے، اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت نے فرمایا آنکھ کی وہ دید جو اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی، خدا کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ آنکھ کی وہ دید جو اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی، وہ خدا کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا، مجھے نظر نہیں آتا، لیکن امام الانبیاء شب معراج دیکھا ہے۔ حضور فرماتے رأیت ربی لیلۃ اسری بی، میں نے اللہ کو دیکھا جس رات مجھے سیر کرائی گئی۔ ایک بات اور بھی سن لے، اللہ نظر نہیں آتا کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی چیز انسان کے زیادہ قریب ہو جائے وہ نظر نہیں آتی۔ توجہ فرمائیں گے تو میری گزارش سمجھ آ جائے گی۔ جب کوئی چیز انسان کے زیادہ قریب ہو جائے وہ نظر نہیں آتی۔ میری آنکھ نے ہزاروں میل دور سورج کو دیکھا، جناب کی نظر نے لاکھوں میل دور چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، لیکن ایمان سے بتائیں یہ آنکھ اپنے اندر لگے ہوئے سرمے کو بھی دیکھتی ہے، شیشے میں نظر آئے گی، لیکن اگر آنکھ میں آپ نے سرما لگایا یہ تمہاری دید کو نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت قریب ہے۔ ارے کہاں اس سرمے کا قرب اور کہاں اس ذات کا قرب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو ہماری رگ حیات کے بھی زیادہ قریب ہے، وہ خدا کیسے نظر آئے؟ اگر میں انگلی یہاں رکھوں نظر آ رہی ہے، اور قریب کیا نظر آ رہی ہے، اور نیڑے کیا نظر آ رہی ہے، لیکن اگر یہ میں اپنی انگلی دید کے اوپر رکھ دوں پھر بھی نظر آئے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ انگلی دید کے قریب ہو گئی ہے۔ تو کہاں انگلی کا قرب اور کہاں اللہ کا قرب؟ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری رگ حیات کے بھی زیادہ قریب ہوں۔
پروردگار عالم نے متقی لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائی. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. مومن وہ ہے جس کی دوسری نشانی نماز کا پابند. مومن نماز کے بغیر رہ نہیں سکتا. مومن کی ہر آن و لمحہ یہ چاہت ہوتی ہے کب نماز آئے گی. سید القونین کی حدیث ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں 7 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. یوم لا ظل الا ظلہ. اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تفصیل کا ٹائم نہیں. ان میں سے ایک آدمی فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد. اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ظہر پڑی دکانداری کر رہا ہے، خیال ہے کہ عصر کا ٹائم کب آئے گا. عصر پڑھی کاروبار کر رہا ہے، دل اٹکا ہوا ہے مغرب کب ہوگی. مغرب پڑھی عشاء کی طلب، عشاء پڑھی دعا کرتا ہے اللہ مجھے فجر کی نماز بھی ادا کر دینا. خیر میرے دوستو، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. نماز قائم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو نمازی بنائے. اللہ مجھے نمازی بنائے. اللہ آپ کی اولاد کو نمازی بنائے. اللہ اس گناہگار کی اولاد کو نمازی بنائے. جب نماز کا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے قابل احترام بھائی کہتے ہیں کہ جناب دنیا چاند پہ پہنچ گئی، میرا ملا ابھی نماز کو بیان کر رہا ہے. بات سنو، چاند نیچے ہے عرش اوپر ہے. تمہاری پرواز چاند تک گئی اور حضور نماز لے آئے عرش معلیٰ پر جا کر. لہذا نماز کا شان اونچا ہوا. جہاں سے نماز آئی ہے وہاں کوئی انسان پہنچ ہی نہیں سکتا. پروردگار عالم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. شب معراج حضور تشریف لے گئے. پہلا آسمان نیچے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان نیچے. سدرۃ المنتہا کو کراس کیا. جبریل ٹھہر گئے. سید الکونین جا رہے ہیں. امام الانبیاء اللہ کی خدمت کے اندر پہنچے. آواز آئی ادنو یا محمد، محمد قریب ہو جاؤ. ادنو یا احمد، احمد نیڑے ہو جاؤ. ادنو یا خیر البریہ، میری کائنات کے سنگھار میرے قریب ہو جاؤ. کسی اللہ والے نے بڑا عجیب نقشہ بیان کیا. کہتے ہیں جہاں لن ترانی کی صدا موسیٰ کلیم و طور ہے. سمجھنا ذرا کہنے والے کے اشعار کو. جہاں لن ترانی کی صدا، حضرت موسیٰ کھڑے ہیں کوہ طور پر. رب ارنی دیدار تو کرا. جواب ملتا ہے لن ترانی. شاعر کہتے ہیں جہاں لن ترانی کی صدا موسیٰ کلیم و طور ہے. اہل علم توجہ کرنا، اللہ نے یہ نہیں کہا موسیٰ کو کہ میں نظر نہیں آتا. فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. ذوق سے ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ. حضور کی عظمت بیان کر رہا ہوں، مزے سے کہیں سبحان اللہ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نظر نہیں آتا. فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، ہاں آنکھ محمد کی ہو تو پھر میں نظر آتا ہوں. جہاں لن ترانی کی صدا موسیٰ کلیم و طور ہے.
ارے سدرا پہ جو رک گیا انسان ہی وہ نور ہے، پھر منتہا سے عرش اعظم کی طرف جس کی اڑان، فخر آدم ولد حوا آدمی وہ حضور ہے۔ مٹھی بولی سرائکی، ہماری سرائکی کا ایک شاعر کہتا ہے، جتھا کے نغمہ لن ترانی سنی جے موسیٰ دا تور ہو دے، اڈار جیندی حدود سدرا بشر نہیں ہو دا او نور ہو دے، اور حدے دا اڈراک اڈ دے حد تئی توڑے جو روح الامین ہو دے، اور جتھا نہ کہیں دی اڈار پجے اتھا کے لوگوں حضور ہو دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تیسری نشانی قرآن کہتا ہے متقی لوگوں کی، پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب لے آتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے مال سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ فلسفہ بڑا عجیب ہے۔ میں نے اپنا مسواک اپنے بیٹے کو دے دیا، اب یہ مجھے واپس دے رہا ہے، میرا مسواک مجھے دے رہا ہے، میں شکریہ ادا کروں گا لیکن پیسے نہیں دوں گا، یہ تو میری شے تھی، واپس مجھے مل گئی۔ لیکن قربان اللہ کی کرم نوازی پر اللہ فرماتے ہیں رزق میں دیتا ہوں، پھر تم اسی میرے دیے ہوئے رزق سے مجھے واپس کرو، میں جنت کے دروازے کھول دوں۔ یاد رکھو اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے رزق میں کمی نہیں آتی، اللہ کی طرف سے برکت کا نزول ہوتا ہے۔ صحابہ کرام، اولیاء کبار، اہل اللہ موقع تلاش کرتے تھے، کہیں موقع ملے اللہ کے نام پر خرچ کریں، موقع ملے اللہ کے نام پہ خرچ کریں۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حضور نے جو چندے کی اپیل کی، حضرت امیر عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا آج میرے پاس مال بہت پڑا ہوا ہے، سب سے زیادہ آج میں دوں گا۔ سب آ گئے، کتنا لے آئے؟ امیر عمر کہتے ہیں آدھا مال، آدھا گھر، آدھا آپ کی خدمت کے اندر۔ آپ کتنا لے آئے؟ تہائی مال۔ تم کتنا لے آئے؟ اتنا مال۔ لیکن نگاہ نبوت اپنے بوڑھے جرنیل کی منتظر تھی۔ اتنے تک حضرت صدیق آئے، گٹھڑی باندھی ہوئی ہے، فرمایا ابو بکر آپ کیا لے آئے؟ کہ یا رسول اللہ محبوب نت نت چندے منگ دے کہہ لی، دیوار دو تے ہاتھ ہمارے میں جو سوئی بھی باقی نہ رہے، سب کچھ گھن کے بارگاہ نبوت چاہ۔ جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو یہ سب کچھ لٹواون دے باوجود حل ہوا عنی راضٍ، میرے کو راضی ہے۔ یہ بڑے جملے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں جو صدیق سب کچھ چاہ کے میرے در تے آگے، ہن ای حال دندر حل ہوا عنی راضٍ، میرے کو راضی ہے۔ جب حضور نے پوچھا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہتے یا رسول اللہ اللہ کو پیغام دو کہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ صحابہ انتظار میں رہتے تھے۔ حضور اکرم نے چندے کی اپیل فرمائی، امیر عثمان کھڑے ہو گئے، ہست میرا نام لکھو، دائیں طرف منہ کیا، ادھر آ گئے، یا رسول اللہ میرا نام لکھو، بائیں طرف چہرہ انور کیا، ادھر آ گئے، حضرت میرا نام لکھو۔ نبی کریم نے فرمایا عثمان ہر طرف تیرا نام لکھوں؟ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ مال میرا ہو، مانگنے والی سید الکونین کی ذات ہو، راہ خدا کا ہو، سب کچھ لٹا۔ اس سے بڑا ایک عجیب واقعہ میں نے پڑھا ہے۔
حضور نے چندے کی اپیل کی صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے لیے، اپنی ذات کے لیے نا، دین کے لیے چندے کی اپیل فرمائی۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ، وہ گھر گئے، بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، کچھ نہیں۔ چپ کر کے چلا گیا۔ مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر ایک آواز لگا رہا ہے، الاجیر الاجیر الاجیر، میں مزدور ہوں کیوں مزدوری کراتا ہے، میں مزدور ہوں کیوں مزدوری کراتا ہے۔ ایک یہودی اپنے مکان سے باہر نکلا اور اس نے کہا خیریت تو ہے، اس وقت یہ آوازیں لگا رہے ہو، کیا ضرورت پڑ گئی؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور نے چندے کی اپیل کی ہے، میرے گھر میں ہے کچھ نہیں، تو میں چاہتا ہوں رات کو مزدوری کروں، صبح حضور کی خدمت میں پیش کروں۔ اس نے بھی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس نے کہا اگر مزدوری کرنا چاہتے ہو، یہ میرا باغ ہے، یہ میرا کنواں ہے، تمہیں ڈول دے دیتا ہوں، رسی دے دیتا ہوں، ایک ایک ڈول کے بدلے کے اندر ایک کھجور کا دانہ دوں گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں رات کا وقت جناب عبداللہ نے فرمایا بالکل ٹھیک، ڈول پانی کے نکال رہے ہیں، ایک ڈول، دوسرا ڈول، تیسرا ڈول۔ دل میں خیال ہے عبداللہ ڈول تو ویسے نکال رہا ہے، جاگ تو ویسے رہا ہے، بہتر ہے کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر۔ شروع ہو گیا الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم، سایقول، چلتے 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 مسجد نبوی کے اندر آذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابی کی زبان پر ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ رات مکمل، قرآن مکمل، جو کچھ کھجوریں ملی اٹھا کے گھر لے آئے۔ بیوی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا چندے کے متعلق، رات کو میں نے مزدوری کی، جو ملا ہے لے آیا ہوں۔ ان کی گھر والی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ عبداللہ کے ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے، اور ساری رات رسی کھینچ کھینچ کر کھجوروں کے 3 حصے بنائے۔ ایک حصہ بیوی کو کہا جناب کا، ایک حصہ میرا، ایک حصہ میرے 2 بچوں کا۔ چلو بیٹا چلو چلو چلو، یہ بچے جو کپڑا پھیر رہے ہیں یہ مدرسے کا ہے، آپ اس کے اندر زکوٰۃ و خیرات، صدقہ فطر وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ کان آپ کے میری طرف رہیں، بچوں کی خدمت کرتے رہیں، توجہ میری طرف۔ 3 حصے کیے صحابی نے، ایک حصہ اپنا، ایک حصہ بیوی کا، ایک حصہ بچوں کا، 2 حصے دے کر جانے لگے۔ گھر والی کہتی ہے کیا وجہ، ساری زندگی اکٹھے رہے، آج جنت میں اکیلا جائے گا، مجھے نہیں لے جائے گا۔ اگر تیرا دن گزر جائے گا تو میرا دن بھی گزر جائے گا، میرا حصہ بھی لے جا۔ پھر اولاد پر ماں باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ جب عبداللہ چلنے لگے، بچے بولے ابا جان تم تو ہمارے ساتھ بڑا پیار کرتے ہو، آج اکیلا جنت میں جانا چاہتے ہو، ہمارا حصہ بھی لے جاؤ۔ لے کر آئے عبداللہ حضور کی خدمت کے اندر۔ ماشاءاللہ ڈھیر لگا ہوا ہے، میری طرف دیکھنا، صحابہ کرام اتنا پیش کرتے ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اب اس کے پاس چند کھجوریں ہیں، پریشان ہے، اگر کھجوریں سب کے سامنے دیتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ فیصلہ کیا دینا تو اللہ کو ہے۔ حضرت نے رخ مبارک ادھر کیا، اس نے چپکے سے کھجوریں ڈھیری کے اندر لگا دی، رلا دی، ملا دی۔ ادھر کھجوریں گری،
ادھر جبرائیل امین نے سفر شروع کیا امام الانبیاء کی خدمت کے اندر، اللہ کا پیغام دیتے میرے محبوب آپ تو ساری رات سوتے رہے، تیرا یار عبداللہ ساری رات جاگتا رہا، ہاتھوں میں خون ہے، مجھے اس کی خیرات اتنی پسند آ گئی، یہ کھجوریں ساری ڈھیری کے اوپر نچھاور کر دو تاکہ میں اس کی وجہ سے سب کی خیرات کو منظور کروں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا دے رہے ہو، اللہ یہ دیکھتے ہیں کیسے دے رہے ہو میری رضا کے لیے۔ کیا ہے جناب نشانی؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ایک، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ مالداروں، تاجر پیشہ برادری، زراعت کے ساتھ منسلک میرے دوستو، 4 ٹکے اپنی جیب میں رکھنے والوں، یہ رزق تمہارا نہیں اللہ کا ہے، لے لے دینے والا کوئی نہیں، دے دے لینے والا کوئی نہیں۔ سنا تھا میں اپنے والد سے، ایک تاجر سارا دن تجارت کرنے کے بعد گھر بیٹھا ہے، گھر والی نے تمام اقسام کیے کھانے سامنے رکھے ہیں، دروازے پر دستک آئی، فقیر ہوں اللہ کے نام پہ عطا کرو۔ غصہ لگا تاجر کو، باہر نکلا، دھکے دیے، شرم نہیں آتی، کھانے کا ٹائم ہوتا تم آ جاتے ہو۔ چلا وہاں سے آہ نکلی، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرا اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ آہ نکلی اللہ اگر تو مجھے فقیر نہ بناتا آج دھکے نہ ملتے، یہ دھکے مل رہے ہیں تیرے نام کے سبب۔ چلا گیا جناب، دن گزرے، تاجر صاحب بیمار، گھر کا سارا ساز و سامان لگ گیا، ناز کے وقت کے اندر رہنے والی بیوی وہ کہتے میں تو تیرے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی، طلاق چاہتی ہوں۔ تاجر صاحب نے طلاق دے دی، اور آدمی کے ساتھ شادی ہو گئی، گھر میں بھوک کے ڈیرے، آخر مجبور ہو کر ہاتھ میں لاٹھی، دوسرے ہاتھ میں کاسا، در در کی بھیک مانگ رہا ہے۔ چلتے 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 ایک بڑا گھر دیکھا، جا کر دستک دی، فقیر ہوں اللہ کے نام پہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ گھر والی کہنے لگی دیکھو فقیر آیا ہوا ہے باہر۔ مالک کہتے خامد کہتا ہے ایسے کر جو کچھ پکا ہوا ہے لے جا اس کے پاس۔ کہنے لگی نہیں، میں نے بڑی محبت و پیار سے آپ کے لیے کھانا پکایا ہے، یہ آپ کھائیں میں کچھ اور دے دوں گی۔ کہتے نہ ہم اور کھا لیں گے، یہ واپس لے جاؤ۔ دینے کے لیے خاتون گئی، ہاتھ باہر کیا، لے لے فقیر۔ چہرے پر نظر پڑی، ادھر فقیر کی چیخیں شروع ہو گئی، ادھر گھر کی مالکہ کی آنکھوں میں آنسو۔ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ گزرے، گھر کا مالک پریشان، خیریت تو ہے، بیوی کہاں گئی؟ آ کر دیکھتا ہے اندر بیوی رو رہی ہے، باہر وہ فقیر رو رہا ہے۔ کہتا فقیر میرے دروازے سے رو کر نہ جا، کم ہے اور مانگ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، دھاڑ نکل گئی فقیر کی۔ کہنے لگا میں دینے لینے پہ نہیں رو رہا، میں اپنے مقدر پہ رو رہا ہوں۔ یہ جو بیوی ہے آج تیری، کل یہ میری بیوی ہوا کرتی تھی،
میں تاجر تھا، مالدار تھا، آج اللہ نے مجھے در در کا بھکاری بنا دیا۔ عورت کو کہتے تو کیوں روتی ہے؟ کہتے یہ میرا کل خامن تھا۔ وہ روتا ہے کہ یہ کل میری بیوی تھی۔ اب یہ گھر کا مالک کہتے تم نے اپنے آپ کو تو پہچانا، مجھے نہیں پہچانا، میں وہی فقیر ہوں جو تمہارے در سے دھکے کھا کے آیا تھا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کی مرضی شاہ کو گدا کر دے، گدا کو شاہ کر دے۔ لہذا اپنے چار ٹکوں پہ ناز نہ کرو، اپنے عہدے پہ ناز نہ کرو، اپنی وجاہت پہ ناز نہ کرو، سب چیز پرائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں متقی وہ لوگ ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میرے دیے ہوئے رزق سے پھر میرے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ مواسات و صدقات کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے اندر، اس مہینے کے اندر صدقات عطا فرماتے تھے۔ بھی سر ایسی سے پورا دے جو اور جنہیں بوتے آونجو۔ محبت سے کہیں اللہ، اور ذوق سے اور شوق سے اللہ 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 اللہ۔ اور تھا جو اگلی صاحب پہ توری جاہے پہ یا میرے اقبال آیا بیٹھے عزیز دل تا میرا دے ان کو یہ مجھے سڈا، لیکن شاید وہ لوگ کے بیٹھا ہوئے جو میں کو ڈٹھا کہنسی مریب اگو تے آون پہلی صافے تو ہوئی۔ یہ میرا بھانجا ہے، سید ہے ماشاءاللہ۔ مریب کتا ہی جی میں آندھا پہ چلو اگر آواز سندہ پہ تھے آونجے بوتے نہیں آمنا چاہتا تھا ٹھیک ہے۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، رسول اللہ نے ہمارے لیے اس مہینے کے اندر صدقہ فطر واجب کیا ہے۔ ہر مرد عورت بڑا چھوٹا اس پر واجب ہے کہ 150 روپیہ فطرہ ادا کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک فطرہ ادا نہیں ہوتا اس وقت تک روزہ قبول نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگ صدقات و خیرات کریں، اور ماشاءاللہ زکوٰۃ ہمارے احباب اس کے اندر نکالتے ہیں۔ پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، غریب رشتہ دار ان کو آپ زکوٰۃ دیں، اپنے محلے کے غریب لوگ ان کو زکوٰۃ دیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور پھر ان کا بہترین مصرف وہ مدارس عربیہ ہیں۔ اس میں 2 فائدے ہیں، ایک تو زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، دوسرا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ جو بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پھر آگے پڑھاتے ہیں قیامت کی صبح تک ثواب جاری رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ماہ رمضان کے برکات مزید جو بچے ہوئے ہیں نصیب کرے۔ ایک رات ابھی بچی ہوئی ہے 29 کی رات، ہو سکتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہو، طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ عید کی رات کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ میری بیٹیاں کپڑے استری کرنے کے اندر، نوجوان نعوذ باللہ بری محفل کے اندر، آوارہ لوگوں کے اندر بیٹھ کر رات کو ضائع کرتے ہیں، حالانکہ یہ رات سارے مہینے کا جو برکات ہیں
نبی کریم نے فرمایا جتنی برکت پورے مہینے میں ملتی ہے اللہ 3 گنا اس سے زیادہ اسی ایک رات میں دیتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ راتوں کا خیال کرو، ان راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرو، وقت کو ضائع نہ کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ٹائم تو کافی ہو گیا، برکت کا ٹائم ہے، دعا فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے بچا، وطن کو سلامتی استحکام نصیب فرما۔ اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرما، جو مسلمان بیمار ہیں شفا نصیب فرما، جو دنیا سے چلے گئے قبروں کو جنت کا باغ بنا، جو تنگ دست ہے فراخ دست بنا، جو پریشان حال ہیں پریشانی دور فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں قرض سے خلاصی نصیب فرما، جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور حضور اکرم کی اطاعت فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما، اولیاء اللہ کا تعلق نصیب کر، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب نے سنتیں پڑھی ہیں